ویلکم بیک ایوریبڈی. کل حسنین ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے, وہ اسی کیس سے متعلق ہمارے ساتھ نہیں تھے. وہ کیس کیا ہے اس پہ ڈیٹیل میں ہم اس سیگمنٹ میں بات کرنے لگے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے صحافیوں کو ایکریڈیشن کارڈ جاری نہ کرنے کے خلاف دائر کی گئی درخواست سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے فریقین سے جوابات بھی طلب کر لیے. جسٹس بابر ستار کی جانب سے جاری کیے گئے 2 صفحات اور 3 پیراگراف پر مشتمل یہ تحریری حکم نامہ ہے, جس میں یہ کہا گیا کہ حسنین لیاقت جو کہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور دیگر درخواست گزار پاکستان میں کھیلے جانے والے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کرکٹ میچز کے ایکریڈیشن کارڈ جاری نہ کرنے سے متاثر ہیں. عدالت نے اپنے حکم نامے میں یہ بھی لکھا کہ جو مقدمہ ہے اس کے فریقین کو جو کل 29 اگست کے لیے نوٹس جاری کیے جاتے ہیں, تمام فریقین کل تحریری رپورٹ جو ہے وہ یا اپنے کامنٹس جمع کرائیں گے. عدالت نے یہ نوٹس خصوصی پیغام رسانی کے لیے یا اس کے ذریعے تعمیر کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ فریق نمبر 4 سیکرٹری یا چیف آپریٹنگ آفیسر PCB متعلقہ ریکارڈ کے ہمراہ ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں. ہاں وہ آ چکے ہیں, وہ عدالت آ چکے ہیں. چلے پھر اس کا جواب کس سے اسی حوالے سے ہمارے پاس, کیونکہ بہت سارے ایسے ریلیونٹ لوگ تھے جن کو ہم بلا سکتے تھے, لیکن کیونکہ ایک پٹیشنر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, 4 وہاں پہ تھے, ان میں سے کسی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے, وکیل صاحب کو بھی, تو ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سیکرٹری ہیں راولپنڈی اسلام آباد اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے جناب فیصل سائی صاحب, بڑے سینئر صحافی ہیں. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. فیصل صاحب بتائیے گا یہ کیس کس نوعیت کا کیس تھا, جس طرح ہم اس کی کوریج پورے پاکستان کے میڈیا میں دیکھ رہے ہیں, اور آج اس کیس کو کس طرف جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ حسنین, کیس تو بڑا سادہ سا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ جینوئن جرنلسٹ ہیں, اور ہم جن کی بات کر رہے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے درجنوں ورلڈ کپ, درجنوں ایونٹس جو ہیں وہ کور نہیں کیے ہوئے. مطلب وہ لوگ ہیں جنہیں کسی تعارف کی مطلب یہ محتاج نہیں ہے, یا PCB بھی ایسا نہیں ہم کہہ سکتے ان کو نہیں جانتا. ایشو کیا بنایا جس وجہ سے ان کی ایکریڈیشن کو ریفیوز بھی نہیں کیا گیا, پینڈنگ میں رکھ کے بلا وجہ ٹائم ضائع کیا گیا. ایک ٹیسٹ گزر چکا ہے, اب دوسرا بھی ہونے کو ہے. کیس آپ کو بھی پتا ہے کیونکہ آپ خود بھی متاثرہ فریق ہیں. عدالت میں جب معاملہ ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم اس پہ بات کریں, کیونکہ عدالتی کارروائی ہوتی ہے, ہم اس میں نہ ڈکٹیٹ کر سکتے عدالت کو جتنا کو ہم سمجھتے ہیں. میرے خیال میں جو پہلی ابتدائی سماعت میں اس میں تو فریقین کو نوٹس ہی ہوتا ہے, جیسے کل جسٹس بابر ستار صاحب نے فریقین کو نوٹس کیے, جو چیف آپریٹنگ آفیسر تھے ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا, وہ ابھی عدالت میں موجود بھی ہیں. پروسیڈنگ ہونی ہے کیونکہ سارے ابھی ویٹ کر رہے ہیں. کیس یہ ہے کہ 4 سے 5 لوگ نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ہیں اسلام آباد کے, وہ جینوئن جرنلسٹ جنہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے درجنوں راولپنڈی میں, باقی شہروں کو چھوڑیں, یہی پہ کور کیے ہوئے. کیوں ان کو جان بوجھ کے ان کے جو ایکریڈیشن پروسیس ہے پینڈنگ رکھا گیا؟ مقصد صرف مطلب اور مقصد یہ تھا, PCB شاید پیغام دینا چاہتا تھا کہ آپ تنقید بند کر دیں. اب کرکٹ ٹیم کے جو پرفارمنس ہے آپ تنقید نہیں کریں گے تو کیا ان کی تعریف کریں گے؟ T20 میں آپ نے جو حالات دیکھے, اس کے بعد T20 کے بعد جو بنگلہ دیش کے خلاف اتنی شرم, برائے اصلاح کو تو آپ ہٹ کر بھی نہیں سکتے نا, وہ تنقید برائے اصلاح ہے. ایگزیکٹلی تنقید برائے اصلاح ہے, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اور خاص کر جو چیئرمین صاحب ہیں, میں بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تعریف کرے گا اس کے لیے دروازے کھلے ہیں, جو تنقید کرے گا اس کے لیے دروازے بند ہیں. جو صاف دکھائی دے رہا ہے نا, انہوں نے کیا تنقید کی ہے؟ کرکٹ ٹیم کو بہتری کے لیے کہا ہے کہ اگر آپ ورلڈ کپ میں جاتے ہیں اتنی بری پرفارمنس کہ آپ امریکہ جیسی بالکل نئی ٹیم سے ہار رہے ہیں. اس سے پہلے ہماری جتنی بھی سیریز ہوتی رہی ہم اتنی بری طرح ہارتے رہے. تو ابھی بنگلہ دیش کے خلاف ہم نے کیا کیا؟ بالکل ایسے ہی سامنے اپنے گھر میں آ کے ان سے ہارے ہیں. وہ ٹیم جو اپنے گھر میں ان کے جس طرح کے سیاسی حالات چل رہے ہیں, ان کی ہزاروں ٹینشن ہے, وہ ٹینشنوں میں ہمیں ٹینشن دے گی آگے. ایگزیکٹلی ہمیں وہ بڑے آسانی سے ہرا کے جا رہی ہے اور ہم تنقید بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارے مسائل سامنے تھے نا, وہ ایویڈنٹ تھے, تو ان کے خلاف تو بولنا ہی ہے. پھر ظاہرہ صحافیوں نے اور کیا کرنا ہے؟ جب صحافی بولتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا فیصل سائی صاحب, کل آپ بھی عدالت میں موجود تھے, آج بھی ہم اس کے بعد عدالت جائیں گے. جسٹس بابر ستار صاحب کیونکہ خود بھی ایک بڑے نامور صحافی رہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل 19A کے تحت صحافیوں کا ایک آئینی حق ہے کہ وہ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں, تجزیہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے حق میں اور رجسٹرار کے حق میں فیصلہ آئے گا؟ دیکھیں کیس تو بڑا کلیئر ہے, لیکن ظاہر عدالت تمام نظیریں دیکھنی ہوتی ہے, تمام شواہد دیکھ کے اس کے بعد ہی کوئی انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. عدالتی فیصلہ میں وہی بار بار پھر کہتا ہوں کہ ہم جب تک فیصلہ آ نہیں جاتا ہم کومنٹس پراپر نہیں کر سکتے, کیونکہ عدالت بہتر جانتی ہے, بہتر سمجھتی ہے, بہتر دیکھتی ہے چیزوں کو. عدالت نے جو ابتدائی سماعت پہ دیکھا, انہوں نے کہا دوسرے فریق کو بلا کے ان کو بھی سن لیتے ہیں ایشو ہے کیا. آج ان کو سنیں گے, اس کے بعد اس کو پروسیڈ کریں گے, آگے جائیں گے, اس کے بعد ججمنٹ آتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کرسٹل کلیئر, بالکل کلیئر سا کیس ہے کہ وہ لوگ ہیں جو بار بار اس سے پہلے درجنوں ایونٹس کور کر چکے ہیں,
جاننے والے کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل فریش چہرہ جس کو انہوں نے اوبلائج کرنا ہے. یہ اوبلائزنگ والا کیس بھی نہیں ہے, ایگزیکٹلی یہ رائٹس کا کیس ہے. تو میرا خیال ہے تو چیف آپریٹنگ آفیسر پی سی بی جو ہیں ان سے جواب طلب کیا گیا تھا, کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ, کیا جواب جمع کرائیں گے وہ؟ دیکھیں ان سے پیرا وائز انہوں نے کمنٹس مانگے تھے کہ ڈیٹیلز بتائیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ نے ان کے نہ ریفیوز کیے ہیں نہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, پینڈنگ میں کیوں رکھا ہے. اس کی ڈیٹیلز وہ جمع کروائیں گے, جو بھی وہ بتائیں گے. مطلب ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی کمنٹس دیکھتے اگر جیو کا ہے تو وہ کہیں گے شاید ہم نے کسی اور کو دے دی ہے یا کوئی اور بھی, بہرحال وہ ان کا جواب ہے تو اب انتظار کیا جائے. فیصل صاحب آپ بڑے سینئر کورٹ رپورٹر بھی ہیں, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو 5 کے 5 پٹیشنرز ہیں ان کے کیس کو ایز اے ہول دیکھا جائے گا یا ہر پٹیشنر کے کیس کو الگ الگ سے عدالت اینالائز کرے گی؟ حسین یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہر پٹیشنر کا علیحدہ علیحدہ کیس دیکھا جائے گا. ہر ایک کی ظاہر ادارے بھی ڈیفرنٹ ہیں, ان کا موقف بھی ڈیفرنٹ ہے, ان کی ایویڈنس بھی ڈیفرنٹ ہے. تو عدالت پہلے تو ساروں کو ایک ساتھ دیکھی کیونکہ اس میں آپ کا وکیل ایک ہے, لیکن اس کے بعد جب علیحدہ علیحدہ پٹیشنر ہے کیونکہ 5 لوگ ہیں تو ساروں کو علیحدہ علیحدہ سنا بھی جائے گا, دیکھا بھی جائے گا اور ان پہ ججمنٹ بھی ہر ایک ٹھیک ہو. اچھا محسن نقوی صاحب خود بھی ایک نامور صحافی رہے کسی دور میں, صحافیوں کے ساتھ ان کے ہی دور میں یہ سب ہو رہا ہے, آئرنی ہے. وہ ویسے ہی ہوتا ہے, وہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے وہ معذرت کے ساتھ لفظ بڑا جی عورت ہی صحافی کا یہاں پہ تھوڑا سا شاید تنقید نہیں برداشت کر پا رہی, یہی وجہ. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ آپ کی موجودگی ہے اور کل راولپنڈی ٹیسٹ میچ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے. ہمیں ایکریڈیشن ملے نہ ملے, آپ ایکریڈیٹڈ جرنلسٹ نے وہاں پہ جا کے کور بھی کرنا ہے. کیا چینجز دیکھ رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم میں, اور آپ نے لاسٹ ٹیسٹ میچ بھی دیکھا ہوگا, ویسے زیادہ تر تو آپ ہماری وکالت ہی وہاں پہ کرتے رہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے پاکستان کی وہ تمام تر جو ہار ہے وہ دیکھی ہے. اب پاکستان ٹیم انڈر پریشر تو ضرور ہے, لیکن کیا چینجز آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں 2 سے 3 بالر جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں, ٹیلنٹ کو موقع دے رہے ہیں. اور جیسے محسن نقوی صاحب پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ پورا ٹیم میں جو سٹرکچر چینج کریں گے, بیک ڈور پہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں. کام کیا ہو رہے ہیں, کام اگر ہو رہے تو وہ نظر آ جاتے. پہلے ٹیسٹ میں تو آپ نے دیکھا کہ سعود شکیل کے علاوہ یا محمد رضوان کے علاوہ بابر اعظم مکمل فلاپ ہوئے, اس کے علاوہ سائم ایوب بیچارے وہ فلاپ ہوئے. بالرز کی جو شہین شاہ افریدی وہ اس طرح نردیش ہو گئے, بڑے ایک لمبے عرصے بعد نسیم شاہ وہ بھی اس طرح پرفارم نہیں کر پائے. تو میرا خیال ہے 1 سے 2 جو نئے بالر ان کو چانس دیا جا رہا ہے اور کوشش کی جائے گی کہ دوسرے ٹیسٹ میں کم بیک کریں, لیکن حالات تو بہت برے لگ رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہوم گراؤنڈ میں جب پہلی شکست ہوتی ہے تو دوبارہ کم بیک کرنا بڑا مشکل دکھائی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہمارے خبروں کے مطابق پچ جو ایک بار پھر سے بولنگ پچ ہے, اس کی کیا یہ بڑا ایک عجیب ہے. آپ کو پتہ یہ پنڈی کرکٹ سے سمجھائیے گا کہ وکٹ کس طرح بناتے ہیں, نکلتی کیا ہے. اصل میں یہ پنڈی کی جو کرکٹ کا یہ گراؤنڈ ہے ہمیشہ ایک پچ کا مسئلہ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے اس کو 2 دفعہ فائن بھی ہو چکا ہے, لیکن اس کے باوجود اتنی یہ بالر کو کہتے ہیں کہ بالر کو بالکل مارنے کے لیے پچ بنائی جاتی ہے. اتنی ڈیڈ وکٹ یہ بناتے ہیں کہ بالر پورا جان مارتا ہے لیکن وہ جہاں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میری بال جائے گی وہاں نہیں جاتی. ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ اتنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹسمین فرینڈلی وکٹ بناتے ہیں کہ بس بالروں کو مار پڑتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ ہی نہیں آتا, اور ایک رزلٹ آیا وہ بھی ہمارے خلاف. یہ جو نمرا گراس کی بات کر رہی ہے, یہ اس دفعہ بھی گراس آپ کو اوپر نظر آئے گا, نیچے وہی نیچر ہوگی وکٹ کی؟ نیچر ان کے پاس میرا خیال ہے یہاں جو پچ ڈیزائنر ہیں جو بناتے ہیں ان کے پاس آسٹریلیا سے منگوایا تھا, آسٹریلیا منگوایا, لیکن وہ آپ نے رزلٹ بھی دیکھ لیا. ویسے سارے تجربے کرتے ہیں, میرے خیال میں صحافیوں کو روکے, ان کے ایگریڈیشن کارڈز وغیرہ بند کر کے نا ہماری ٹیم بڑا اچھا پرفارم کرے گی. اگر کر سکتے تو سب کے روک دیں. پچھلا ٹیسٹ کیا ضرورت ہے صحافی نمرا اگر صحافیوں کے کارڈ بند کرنے سے ٹیم پرفارم کرتی ہے تو میرا خیال ہے سب کو بین کر دیں, مجھے بھی بین کر دیں, جو میرا کریکٹر کارڈ ہے وہ بھی نکال دیں. بہتر راستہ یہ نہیں ہے کہ ٹیم کی پرفارمنس پہ فوکس کیا جائے, جو اندر مسائل چل رہے ہیں اتنی زیادہ پالیٹکس, میرٹ کا نہ ہونا, دیگر سارے مسائل جو ہم بار بار آئیڈینٹیفائی کرتے رہے یہاں پہ بیٹھ کے, ان پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. نہیں ایسا ہوتا نہیں ہے, بس ہوتا ہے کہ غصہ اس پہ ہوتا ہے, نکلتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ زیادہ بول رہے ہیں, دکھ اور دارو. اور یہ مسئلہ ہی صرف یہ ہے کہ اگر آپ تنقید کریں گے آپ باہر بیٹھیں گے. آپ نے زندہ مثال آپ کے سامنے موجود ہے. اچھا میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتی ہوں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے حالیہ چیلنجز کے باوجود ابھرتے ہوئے کرکٹ ٹیلنٹ کی شناخت اور ترقی کو بہتر بنانے کے لیے جدید AI ٹیکنالوجی کو اپنانا شروع کر دیا ہے. What do you have to say about that? ساری ٹیکنالوجی اب پہلے ٹریننگ بھی بہت اچھی ہوئی تھی, ہم اس کی بات ہی نہیں کر سکتے. سرجری بھی ہوتی رہی, سرجری بھی ہوتی رہی, اب AI پہ بھی آ جائیں گے. اب اس سے کیا نکلے گا, وہ بھی کوئی ایسے ہی رزلٹ نکلنا ہے جیسے پہلے نکل رہی ہے. حسنین کہتے ہیں, ہم نے جب پروگرام کے سٹارٹ میں اس کا ذکر کیا تو حسنین کہتے ہیں کوئی ٹک ٹاکرز ہمارے سامنے نہ آ جائے AI کی وجہ. ہاں نا صحیح, یہی ہوتا نا AI جب آپ کی ویڈیو ساری آپ اس میں ڈالیں گے, یہ نہ ہو کہ کوئی ٹک ٹاک پہ بچہ ویڈیو ڈال رہا ہے اور اگلے دن جو ہے وہ بچہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں موجود ہو. دیکھیے یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی وہیں یوٹیلائز ہوتی ہے جہاں کوئی پرفارم آپ کا بھی اگلا کر رہا ہو, یا پرفارم کرتے نہیں ہے تو ٹیکنالوجی کو کیا کریں گے. پرفارمنس آپ کی زیرو ہے, آپ بجائے بہتری کی T20 میں آپ فلاپ آپ کی ٹیم ہو چکی ہے, ٹیسٹ میں آپ بری طرح پٹ گئے ہیں, اب ون ڈے رہا ہے اس میں پتہ نہیں اب کیا ہوتا ہے. لیکن یہ سر ہو کیوں رہا ہے؟ ایک نقوی صاحب کے آنے کے بعد
آپ دیکھیے ہم آئرلینڈ سے ہارے, ہم امریکہ سے ہارے, ہم کینیڈا سے ہارے, اب بنگلہ دیش سے ہار گئے. پہلے تو دیکھیں نا, یہ تو الزام جاتا تھا بابر اعظم پہ نمرا کے وہ کپتانی صحیح نہیں ہے, زمبابوے کے خلاف کیپٹنسی اچھا کھیلتے ہیں, چھوٹی ٹیموں کے خلاف اچھا کھیلتے ہیں. اب وہی بابر اعظم ہے, وہی شاہین افریدی ہیں, وہی نسیم شاہ ہیں کہ نقوی صاحب کے آنے کے بعد اب وہ چھوٹی ٹیموں کے خلاف بھی اچھا نہیں کھیلتے. ایک دم آپ کو یاد ہوگا سنین کہ ہماری ٹیم بہت اوپر جا رہی تھی اور بڑی بہترین ہو گئی. بابر اعظم کی کپتانی کو بڑا لائک کیا جا رہا تھا, پرفارم بڑا اچھا کر رہا تھا. رضوان اور بابر کی بڑی اچھی جوڑی تھی. وہ ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور محسن نقوی صاحب دعوے بہت کرتے ہیں کہ ہم تو بڑا ریفارم لے کر آئے ہیں, بیک ڈور پہ ہم یہ کر رہے ہیں. اینڈ آف دا ڈے 0/0 رزلٹ ہے. تو میرا خیال ہے کوئی ٹیم میں جو گروپنگ کی بات ہے وہ بھی اس کو بھی ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اب اس کو بھی نہیں ختم کر پا رہے تو پھر میرا خیال ہے چیئرمین پی سی بی کو اس پہ بھی ریویو کرنا چاہیے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, دنیا کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے اس پہ ڈیٹیل میں ہم نے بات کی ہے اور یہ گفتگو آپ نے سنی بھی ہے. یہاں پہ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں بریک. آپ نے ایک کام کرنا ہے, وہ یہ کہ آپ نے صبح کی سوچ کو دیکھتے رہنا.